نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک کے اندر پیش آمدہ مسائل کے حل کا سلسلہ اور مسائل کے جوابات کا سلسلہ ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے مسائل کی اہمیت اور شریعت نے مسائل سیکھنے کی جو تاکید بیان فرمائی ہے وہ مختصراً ہم پہلی ویڈیو میں الحمدللہ عرض کر چکے ہیں۔ اب باقاعدہ مسائل بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ہم روزے کے مسائل بیان کریں گے، اور روزے کے اندر بھی سب سے پہلے نیت کے مسائل جو ہے عرض کیے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت ہی پہلا وہ عمل ہے، وہ پہلی سیڑھی ہے جس کے ذریعے آدمی آگے پہنچتا ہے، کیونکہ اگر کسی آدمی کی نیت ہی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے اگلی ساری مراحل، سارے منزلیں جو ہیں وہ بیکار ہیں۔ تو سب سے پہلے نیت کے متعلق ہم کچھ عرض کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے پختہ عزم کو نیت کہتے ہیں۔ لہذا جب آپ نے دل میں ارادہ کر لیا اور پختہ عزم ہے آپ کا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، تو یہی آپ کی نیت ہو گئی۔ اس کے بعد باقی زبان سے جو نیت ادا کرنے کے الفاظ ہیں تو یاد رکھیں وہ کوئی ضروری نہیں ہے، شریعت نے ان کو فرض یا واجب قرار نہیں دیا۔ اصل جو ہے نیت وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہاں، زبان سے ادا کرنا چاہیں تو وہ بھی منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں، اور بلکہ بعض اوقات کہنا بہتر بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی کہنا چاہے تو ناجائز بھی نہیں ہے، کہہ سکتا ہے، لیکن ضروری بھی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیت جو ہے کب تک کی جا سکتی ہے۔ اس مسئلے کے کئی عنوان ہو سکتے ہیں۔ ایک عنوان جو ہے میں نے عرض کیا کہ نیت کب تک کی جا سکتی ہے، یا بعض دوست یوں بھی پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی صبح نہیں اٹھ سکا، یعنی سحری کے وقت جاگ نہیں سکا، بعد میں اس کی آنکھ کھلی، جب وقت ختم ہو گیا تو آیا اب وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ یا آپ اس کو یوں بھی عنوان دے سکتے ہیں کہ ایک آدمی صبح اٹھا، اس نے سحری کی، لیکن اس کی طبیعت کچھ اچھی نہیں تھی، اب وہ اس بارے میں مذبذب ہے کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں اگر میری طبیعت کچھ بہتر ہوتی ہے، سنبھلتی ہے، تو میں روزے کی نیت کر لوں گا۔ اگر طبیعت بہتر نہیں ہے، طبیعت میں کوئی اچھائی نظر نہیں آ رہی، تو پھر جو ہے میں نیت نہیں کروں گا، روزہ نہیں رکھوں گا۔ تو آیا اس بات کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کس حد تک، کس وقت تک اس کی گنجائش ہے؟ تو یاد رکھیں، روزے کی نیت جو ہے آپ بہتر تو یہی ہے کہ صبح صادق سے پہلے نیت کر لیں، لیکن اگر کسی وجہ سے، عذر کی وجہ سے نیت صبح صادق سے پہلے نہ کر سکیں تو صبح صادق کے بعد بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ کب تک کی جا سکتی ہے؟ تو اس کے لیے آسان ضابطہ عرض کر دیتا ہوں اور ایک اصول بیان کر دیتا ہوں، اس کو جو ہے سمجھ لیں تو بہت سے مسائل خود بخود آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ جو صبح صادق کا وقت ہے، جس وقت ہم روزہ بند کرتے ہیں، اس وقت سے لے کر کے غروب آفتاب، جب سورج غروب ہوتا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جتنا بھی وقت ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں، تو جو اس کا آدھا حصہ ہے اس وقت تک آپ نیت جو ہے کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس سے پہلے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر ایک جگہ صبح صادق جو ہے وہ 4 بجے ہو رہی ہے اور وہاں جو غروب آفتاب ہے، افطاری ہو رہی ہے، وہ 7 بجے ہو رہی ہے شام، تو 4 سے لے کر 7 تک یہ ٹوٹل جو ہے 15 گھنٹے جو ہے بنتے ہیں۔ تو آپ ان 15 گھنٹوں کو جو ہے تقسیم کر لیں 2 حصوں میں، تو 7.5 گھنٹے جو ہیں بنتے ہیں، آدھا ٹائم۔ لہذا 7.5 گھنٹے تک آپ جو ہیں اگر روزے کی نیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بشرطے کہ پہلے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ مثال کے سادہ طور پر یعنی 11، 11:15، 11:30 تک بھی اس طرح جو ہے روزہ کی نیت کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ اگر آپ روزے کی نیت کر لیتے ہیں تو آپ کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ جو اسی سے ملتا جلتا ہے، وہ یہ کہ روزہ رکھنے کا جو دار و مدار ہے وہ وقت پر ہے، وہ آذان پر نہیں ہے۔ اسی طرح روزہ کھولنے کی بھی یہی ترتیب ہے، لہذا روزہ رکھیں بھی وقت کے حساب سے اور روزہ کھولیں بھی وقت کے حساب سے۔ اکثر دوست یہ کرتے ہیں کہ آذان کو دیکھتے ہیں کہ ابھی آذان نہیں ہوئی، وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ابھی روزہ ہم جو ہے اب نہیں رکھا۔ تو یاد رکھیں، آذان کے اوپر مدار نہ رکھیں،
بلکہ وقت پہ جو نقشے میں جو جنتری میں وقت دیا گیا ہے اس کے لحاظ سے اپنا روزہ رکھیں بھی صحیح اور اس کے حساب سے اپنا روزہ کھولیں بھی صحیح. کیونکہ جہاں تک مسئلہ اذان کا، تو اذان ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہی وقت ختم ہو فوراً اذان دی جائے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اذان 2 منٹ 3 منٹ بعد دی جاتی ہے، تو لہذا اگر کوئی ساتھی اس کے بعد بھی کھاتا رہتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. اور بعض جگہوں میں مؤذن حضرات اذان دینے میں سستی بھی کرتے ہیں، تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی کچھ لوگوں کی اذانیں آ رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے اذان کو جو ہے معیار نہ بنائیں. جو معیار ہے وہ وقت ہے، جو جنتری پہ یا جو آپ کے کیلنڈر پہ وقت دیا گیا ہے اس کو جو ہے مدار بنائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ روزہ بھی رکھیں اپنے حساب سے، سارا دن بھوکے بھی رہیں، پیاس بھی برداشت کریں، اور تھوڑی سی سستی کی وجہ سے آپ کا وہ روزہ بھی نہ ہو. تو اپنے روزوں کی جو ہے حفاظت کریں، اور جو علماء کی طرف سے ہدایات دی گئی ہیں، جو شرعی مسائل بتائے گئے ہیں ان کی پابندی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مسائل سیکھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.